اپنے وزیر اعظم کو بتا دیں کہ آپ کی ریاست میں آج بھی ایسے لوگ قلندر لوگ جو اقبال کی فکر کے وارث ہیں وہ رہتے ہیں جن کو کائنات کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی۔ اگر اقبال کو ہی پاکستان کے تعلیمی نصاب میں پڑھا دیا جائے تو نظام مصطفیٰ صبح آ جائے گا۔ آج IMF FATF سارے عالمی ادارے رل کے پہلے تو جناب انہاں پاکستان نو اس جس دی بنیاداں وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تو دور کیتا۔ ہن جناب یہ کہندے کہ تانوں معاشی طور تے اتنا بدحال اور زبوحال کر دیاں گے کہ تسی ایٹمی پروگرام بھی بیک رول کرن تے مجبور ہو جاؤ گے۔ جناب جو میرے آقا و مولا دی ناموس دی گل کرے اس نو دہشت گرد کہہ دیندے، جدوں دی تلوار چھڈی اودوں دی پوری امت مسلمہ لتر نہیں کھاندی پھر رہی، اپنی ملت نو اکھاں وکھائیاں جاندیاں تے باہر جا کے کفر دے اگے لمے پے جاندے۔ کفر یاد رکھے، مومن کسی بھی حلیے میں ہو، اس حلیے میں ہو، کسی بھی حلیے میں ہو، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اقبال کے وارث ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث ہیں اور علامہ اقبال کے وارث ہیں، اور جس نے کہا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام۔ باہر بڑی تیز ہوا چلی کفر اور الحاد کی، اور بڑے جناب زمانے کی خوفناک ہوائیں چلی۔ اقبال کہتا ہے عشق خود ایک سیل ہے، اقبال کہتا ہے عشق خود ایک سیلاب کی مانند ہے اور ہر آنے والے سیلاب کو خود روک لیتا ہے۔ کیسے روک لیتا ہے جی؟ کفر نے ایک بہت بڑی سازش عالم اسلام کے خلاف گھڑی کہ ہر مسلمان کو ایک سوال پنچ کر دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو ہر مسلمان ڈر گیا، ہر مسلمان نے سر نیچے کر لیا کہ جناب اسلام تو تلوار سے نہیں پھیلا، کیونکہ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل۔ اب نے بات ہی اقبال کی زبان میں کرنی ہے تاکہ کسی کو شک ہی نہ رہ جائے کہ مولویوں کی یہ باتیں ہیں، ساری باتیں اقبال کی زبان میں کرنی ہے۔ اگر اقبال کو ہی پاکستان کے تعلیمی نصاب میں پڑھا دیا جائے تو نظام مصطفیٰ صبح آ جائے گا۔ جو باتیں اقبال نے کی ہیں علماء تو کر ہی نہیں سکتے، ہم نے بات ہی زبان ہی اقبال کی بات کرنی ہے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہتا ہے کہ پورا عالم کفر پوری دنیا میں امت مسلمہ کو لپیٹ کے رکھ گیا، اور یہ گھر میں بیٹھ کر مسئلہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ انہوں نے برما لپیٹ دیا، شام لپیٹ دیا، لبنان لپیٹ دیا، افغانستان لپیٹ دیا، کشمیر لپیٹ گئے، سارا کچھ یہ ابھی گھر میں بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا۔ پہلے انہوں نے خود ہی سوال بھیجا امت مسلمہ کے اندر کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا، سارے یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے جی، پھر جناب خود ہی ایک سوال چھوڑ دیا کہ نہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک مرد درویش، ایک مرد قلندر ویل چیئر پہ بیٹھ کے آگے آیا، اس نے کہا تم کون ہوتے ہو میرے آقا و مولا کی تلوار کا انکار کرنے والے، میرے آقا و مولا کے اخلاق کا انکار کرنے والے؟ میرے آقا و مولا نے بدر میں تلوار اٹھائی، یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق ہے۔ میرے آقا و مولا نے پگلی مائی کے لیے چادر بچھائی، یہ بھی میرے آقا و مولا کا اخلاق ہے۔ لوگ جناب پریشان ہوتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا، اور جھلیو جدوں دی تلوار چھڈی اودوں دی پوری امت مسلمہ لتر نہیں کھاندی پھر رہی۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدوا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا تو بدلیاں، نال اپنا دین بھی وکھرا بدل لے، اخلاقی جا دین، جناب بڑا بزدل جا دین، گھر بیٹھ کے جناب جنہاں دیاں لتاں کمزیاں جا رہی ہیں کر کے اتنے جناب سارا کچھ کفر لپیٹ دینا جا رہا ہوئے، تے گھر بیٹھ کے جڑے کہنا نہیں جی یہ مولویوں نے مسئلہ بنایا، اے ناموس رسالہ، اے مولوی باہر جناب احتجاج آ جاندے، اے جناب سارا کچھ آ جاندے نے، انہوں نے اپنا گھر دا مسئلہ بنایا۔ اقبال کو پوچھتے ہیں، اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا مسلیا تو گھر بیٹھ کے بدلیاں نال اپنا دین بھی نواں گھڑ لے۔ کہندا او شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں آندا، او دین شہبازاں دا جڑا دین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ آج ساری بساط ہی الٹ ہو گئی، آج سارے معاملات ہی الٹ ہو گئے کہ سانو اکھاں وکھائیاں جاندیاں، اپنی قوم نو اکھاں وکھائیاں جاندیاں، اپنی ملت نو اکھاں وکھائیاں جاندیاں تے باہر جا کے کفر دے اگے لمے پے جاندے، الٹ ہو گیا سارا۔ اقبال کہتا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن اتنے الٹ ہو گیا، ہر ایک نے اپنی جناب طریقہ کار گھڑ لیا۔ اسلام دا مزاج مختلف ہے، اسلام دے مزاج دے اتنے کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی سمجھان آوے تو کہتے ہیں جی مولویوں نے گلاں بنائیاں، مولویوں نے، میں کیا گل کردے ہی نہیں مولویوں دی، اقبال دی گل کردے ہیں۔ اقبال کو ساری گلاں پوچھتی جاندے ہیں کہ اقبال ایک ہی گل ہے۔ اقبال کہندا کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے،
اے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوا سیم و زر. اقبال کہندا سارے فرنگی رل کے اور جناب پورا یورپ رل کے معیشت دے پیچھے ٹر پہن اور تیرا وقت آنا لا کہ جناب تو بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور دا دین غالب کرن والا. اقبال کس طرح غالب ہوئے گا؟ اے تے جناب ایتھے نہیں جین دین دے، تے کوئی اسلام دا نام لوے اس نو دہشت گرد کہندے. جناب جو میرے آقا و مولا دی ناموس دی گل کرے اس نو دہشت گرد کہہ دیندے، پھر جناب لٹکا دیتا جاندا. اقبال کہندا سنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا پریشان نہ ہو، اسی بے سر و سامانی دے عالم دے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہو کے دو سپر پاوراں لتاڑ کے رکھ دیتی سن. لتاڑ کے رکھ دیے تھے کس طرح؟ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کہندا کہ پریشان نہ ہو، ان قریب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت حضور نال محبت کر کے انہاں دے دامن نال وابستہ ہو کے اس سے دین دا جھنڈا تھام کے اس سے اسلام دا جھنڈا تھام کے پوری دنیا تے غالب آن لگی. اور غالب آن دا طریقہ کی ہے کہ جناب پوری قوم نو معاشیات پڑھائیاں جان، پوری قوم نو شام سویرے یہ کیا جائے کہ جناب اسی مر گئے، اسی بھوکے، جناب اسی پوری اج IMF FATF سارے عالمی ادارے رل کے پہلے تو جناب انہاں پاکستان نو اس جس دی بنیاداں وچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس تو دور کیتا، اس تو دور کر کے ہن جناب یہ کہندے کہ تانوں معاشی طور تے اتنا بدحال اور ذبوحال کر دیں گے کہ تسی ایٹمی پروگرام بھی بیک رول کرن تے مجبور ہو جاؤ گے. نہیں، اس طرح ممکن نہیں ہوئے گا. جدوں تک میرے آقا و مولا دے غلام اس پاکستان دی دھرتی ہوتے بس دین اس وقت تک ممکن نہیں. اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اقبال کہندا یاد رکھنا اسی جدو بھوکے سا نا اسی کشتیاں ساڑ کے سپین لے لیا سی، اسی جناب 16 سال دی عمر چاہ کے جناب سندھ فتح کر لیا سی. اور جدیو اسی بھوکے سا میجر ریٹائرڈ امیر افضل حضور پاک کا سپاہی یا بزرگ جڑے بیٹھے سارے اور حضور پاک دے سپاہی دے نام نال نوائے وقت جناب لکھ دے سن کسے وقت انہوں نے لکھیا کہ 65 دی جنگ نا 65 دی جنگ جدو ساڑے کو سارا اسلحہ ختم ہو گیا تے BRB تے ساڑی ڈیوٹی سی کہندے اسی بھارتی فوج نو 8 گھنٹے صرف نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت نہ روکی رکھیا. اے جذبات ہی ہیں جنہاں نے آخر تے کم آنا. سارے ہتھیار جدو مک جاندے تے پھر ایک ہی ہوندا کہ اقبال کہندا اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. کہندا اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اے جڑی تسی ساڈی دے رہے نا بے ادانہ پن، نہ ساڈے کول جناب کوئی شہر، نہ بڑے ڈیرے، نہ بڑیاں گلاں، نہ جناب بڑے عمارتاں تے جناب بڑے خاندان، کوئی شے بھی کوئی نہیں. لیکن اسی اسے ہی عالم فقر دے وچ سارے کفر نو بھی پکار رہے ہیں اور سارے ظالمہ دی آنکھیں چکھ پا کے کر رہے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. اے ساڑی پوری تاریخ دا منشور ہے، اے پوری تاریخ دا منشور ہے کہ جناب ساڑے سامنے اگر کوئی مظلوم آ جائے نا تو اسی اندے سامنے بچ جاندے ہیں کہ اسی تو آڑے نوکر ہاں. ہاں جے سانو کوئی ظالم پکار لوے اور آکھے کہ جناب تسی جھک جاؤ، ارباں روپے لے کے ڈاکٹر صاحب بھی دس رہے سن اے سینٹ الیکشن گزرین، اے جڑے بڑے معاملات گزرین، ارباں روپے گڑیاں لے کے آئے اور سارا کچھ آ کے کہنے لگے جناب آپ ہم سے بات کر لیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا جی آپ لیٹ آئے. کہتے آپ کی ڈیل کسی سے پہلے ہو چکی. میں نے کہا جی ہماری ڈیل ہمارے قائد بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے. بعد میں فون کر کے کہنے لگے ہم نے آپ کو اتنی آفرز دی، ہم بڑے پشیمان ہیں کہ آپ نے ہماری ایک آفر بھی قبول نہیں کی، ہم بڑا پریشان ہیں کہ آپ کیا ہیں. میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ خوش ہوں کہ کائنات کے اندر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس بے راہ روی کے دور میں جب ضمیر ایک چائے کی پیالی کے اوپر بکتے ہیں، جب ضمیر ایک تعلق سلام دعا کے اوپر بکتے ہیں، جب جناب ان ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا بندہ کوئی نہیں، جب ان کے آگے کھڑے ہونے والا کوئی بات کرنے والا بندہ کوئی نہیں، ہم اس پورے ظلم کے نظام اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ خوش ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے 5 کروڑ میں فلانا MPA خریدا، 10 کروڑ میں فلاں خریدا، 10 کروڑ میں فلاں خریدا. اپنے وزیر اعظم کو بتا دیں کہ آپ کی ریاست میں آج بھی ایسے لوگ کلندر لوگ جو اقبال کی فکر کے وارث ہیں وہ رہتے ہیں جن کو کائنات کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی، جن کو کائنات کی کوئی زر خرید نہیں، جن کو کائنات کی کوئی جناب دولت شہرت نہیں خرید سکتی.
کیونکہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. ہم نے ایک ہی بات کی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے, نہ ہم شیخ. کھلی سی بات ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت رسول عشق رسول کے لیے ہونا یہ حلیہ ضروری ہے. یہ حلیہ ہم نے اپنایا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. لیکن کفر یاد رکھے, مومن کسی بھی حلیے میں ہو, اس حلیے میں ہو, کسی بھی حلیے میں ہو, وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتا. یہ مومن. اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. پورا کفر ایک ہی بات پر لگا ہوا ہے کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا, ان کو لٹریچر دیا, فحاشی دی, عریانی دی, بے راہ روی دی, جناب ہر قسم سے ان کو لتاڑا, لیکن جب بھی ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, جب بھی ان کے نبی کی بات آتی ہے, تو ہر مسلمان مچل جاتا ہے, وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. کفر جب سارا مل کے کوششیں کرتا ہے نا, تو اللہ ایک ایسا رجال پیدا کرتا ہے جو صدیوں بعد آ کر حضور کی امت کا تعلق حضور سے واپس جوڑ دیتا ہے. ہم آپ کو صرف ایک ہی پیغام دینے آئے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آپ اس حلیے سے پریشان نہ ہو, یہ آپ ہی کا حلیہ ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتا دوں, ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, جتنے بھی جو کچھ ہو جائیں, جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا, کفر ہم سے راضی نہیں ہو سکتا. قرآن کا فیصلہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اقبال کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کہتا کہ یار وہ بڑے چنگے سن جنہیں قرآن تے عمل کیتا, ساری دنیا تے حکومتاں کردے رہے. اسی کدی دائیں جا رہے ہیں, کدی بائیں جا رہے ہیں, کدی اگے جا رہے ہیں, نہ سانو منزل دا پتا, نہ سانو اے پتا سی جانا کدھر ہاں, اور نہ سانو اے پتا کہ جناب ساڈی منزل کی ہے, اسی کس راہ تے چل رہے ہیں. آخر ساڈی اکھاں کدے کھلیاں سن, وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. ہم جس روشنی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں حقیقت میں وہ اندھیرا ہے. تو آئے ہم سب لوٹ کر واپس, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. آج ہمارے پاس موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن بھی دیا ہے, جس وطن کو ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. اور یاد رکھیے گا کہ کفر کا آخری وار ہے کہ یہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چھوڑ دے. عشق رسول ان کی جانوں سے نکال دیا جائے, ان کے دلوں سے نکال دیا جائے, لیکن وہ لگا رہے. انشاءاللہ یہ قوم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتی. یہ سب سے تعلق توڑ سکتی ہے, اور یہ توڑ کے دکھا بھی سکتے ہیں, لیکن ان کا تعلق جو حضور سے ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. کائنات کی کوئی چیز بھی آ جائے یہ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. مومن کے پاس تو آخری سہارا جینے کا ہے ہی اس کے نبی کی محبت. اگر یہ نکال دی جائے پھر تو مومن رہتا ہی نہیں. آخر میں ابھی تو وہ منظر باقی ہے کہ جس دن قیامت والے دن ہم نے حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت لینی ہے, اور وہ کس صورت میں لینی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہم بھی سنیں گے مظہر کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. علامہ اقبال کا آخری شعر, اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے. کیسے وابستہ ہو جائے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.